عاشور کے دن، عاشور کے دن آخری وقت میں، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے وقت امام حسین نے مختار کو یاد کیا ہے، جو زندان کوفے میں زندان میں تھے جناب امیر، یاد کیا مختار کو کہ مختار وہ دن کب آئے گا جب تو اس خون ناحق کا انتقام دے گا، اور خطاب کر کے بھی پہنچ سکا کہ ایک پیدا ہونے والا ہے، ایک ثقفی آنے والا ہے جو تم پر مسلط ہوگا، اور جو جو ظلم تم کربلا میں توڑ رہے ہو ہر اس ظلم کا قریب ہے کہ وہ تم پر مسلط ہوگا، تم سے بدلہ لے گا۔ آپ سنیں جو کہتے ہیں کہ امام کی اجازت نہیں تھی، عزیزو امام کے سامنے کسی نے سوال کیا چوتھے امام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، یہ مقام مختار ہے، تو امام ارشاد فرماتے رحم اللہ المختار انہو اقر عیوننا، خدا اپنی رحمت نازل کرے مختار پر جس نے ہم اہل بیت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ پھر کہیں کہ جناب اجازت تحریری نہیں تھا، ارے بھئی مصلحت امام، وہ زمانہ وہ ماحول، چینل بنایا امام نے، امام ہے کائنات کے علوم پر حاوی ہے، آپ کے لیڈروں پہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیاستدان، امام کی حکمت عملی پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ امام کی حکمت عملی میں نے عرض کیا کہ ظاہری نہیں دیکھیے، امام جو انقلاب برپا کرتے ہیں، امام جو حکمت عملی اختیار کرتے ہیں وہ قیامت تک اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ اس آئینے میں جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام کس طرح سے انداز میں حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ یہ جو امام یہ ارشاد فرما رہا ہے مختار کے لیے انہو اقر عیوننا، اس نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی ہے، ہمیں چین بخشا ہے، تو بس اس کا مطلب امام کی حکمت ہے کہ تحریر نہ دیا جائے، چینل بنا دیا جائے، جناب محمد حنفیہ کا چینل بنا دیا، وہاں سے اس طرح سے کام انجام ہوا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اب دیکھیے چوتھا امام، پانچواں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کیا کہتے اس امام کے بارے، جناب مختار کے بارے میں، جناب مختار کا بیٹا حکم ابن مختار آیا امام کی خدمت میں کہ فرزند رسول لوگ میرے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، سب کچھ ختم کرتے ہیں اس پہ۔ کہا کہ کیا کہتے ہیں تمہارے بابا کے بارے میں لوگ؟ کہا کہ میرے بابا کے بارے میں کہتے ہیں وہ مکار ہے، وہ فریبی تھا، وہ جھوٹا تھا، مکار۔ کہا کہ خدا رحمت کرے تمہارے بابا پر، امام باقر ارشاد فرماتے خدا رحمت کرے تمہارے بابا پر، تمہارے بابا نے ہم اہل بیت کی نصرت کی، تیرے بابا نے ہماری مدد کی، ہماری بیواؤں کی شادیاں کرائیں، ہماری عورتوں کے سر میں تیل ڈالنے کا بندوبست کیا۔ حکم کو سینے سے لگائے، تو تسلی رکھ کہ وہ خدا کی رحمت کے سائے میں ہے تیرا باپ۔ پانچ پھر امام تشریح کرتے ہیں کہ 5 سال ہاشمی عورتوں نے اپنے سر میں تیل نہیں ڈالا تھا، ان کے گھروں سے دھواں نہیں نکلتا تھا۔ یہ تیرا باپ تھا کہ جس نے اہتمام کیا، اہل بیت کے سکون کا سامان کیا، اور وہ خدا کی رحمت کے سائے میں ہے۔ یہ 5واں امام کا تھا، اور خدا ان کے ساتھ نپٹے گا کہ جو تیرے بابا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ارشاد فرماتے لوگوں نے سوال کیا جناب مختار کے بارے میں، کہا کہ اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جس پر مسلسل خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ یہ اماموں کی رائے ہے مختار کے بارے میں، اماموں کی رائے، اور پھر اس میں شک کرنا یہ اس کی حکمت عملی تھی۔ الزام مورخین لگا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور میں اس کو کیا کہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ سندھ سے ایک عورت نے فریاد بلند کی اور وہ وہاں سے کہتا ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ وہ کیا تھا؟ وہ خدا تھا، وہ نبی تھا، وہ رسول تھا۔ ارے مختار تو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو اس کے مولا نے بتائیں، مختار تو وہ خبر دے رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو پہلے سے کہتا تھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس لیے کہتا تھا کہ وہ علی کا شاگرد ہے، اس لیے کہتا تھا کہ وہ اولاد علی کا شاگرد ہے، اس لیے کہتا تھا کہ اس کو اماموں نے خبر دی، ان کو کس امام نے خبر دی؟ یہ تو امامت کے قائل ہی نہیں تھے۔